آپ نے اپنے علاقے کے لیے کیا کیا؟ 19,000 یا 20,000 سم تھنگ قائد اعظم لا کالج کے اسٹوڈنٹس نے ہمیں دیے. 5,000 لوگ ہیں، ان کے لیے انہوں نے کوئی ہیلپ کی ہو جس طرح گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہے؟ ہم تو 150 لوگوں کا راشن یہاں سے لے گئے تھے جو ہماری زیادتی ہم اپنے اوپر ان کا حق سمجھتے تھے. یہاں سے ہمیں نہیں کہ باقی سب کچھ بلوچستان گورنمنٹ نے ان کے لیے کیا. ناظرین خوش آمدید، میں ہوں آپ کا ہوسٹ میاں عبد الرحمان. ناظرین، سوسائٹی میں نیگیٹیوٹی بھری ہوئی ہے. لوگ اس کے بارے میں بات کرنا پسند کرتے ہیں، اس کے بارے میں سننا پسند کرتے ہیں. پازیٹیوٹی کے بارے میں نہ بات کی جاتی ہے نہ اس کے بارے میں سنا جاتا ہے. آج میں آپ کے پاس پرائیویٹ لا کالجز کی برائٹ سائڈ لے کر آیا ہوں. لوگ بات کرتے ہیں کہ پرائیویٹ لا کالجز ہائی فیس چارج کرتے ہیں، پرائیویٹ لا کالجز افورڈیبل نہیں ہوتے، لیکن اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتا کہ پرائیویٹ لا کالجز کیسے سوسائٹی میں اپنا پازیٹیو جیسچر دیتے ہیں. آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں یہ بلوچستان کے ایک بیکورڈ علاقے سے ہیں اور یہ لا کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے پنجاب کے شہر لاہور میں آئے. آئیے آج ان سے جانتے ہیں کہ انہیں کس کس چیز کو فیس کرنا پڑا اور اس ایٹماسفیئر میں انہوں نے اپنے آپ کو کیسے ایڈجسٹ کیا. جی تھینک یو. میرا نام جمیل احمد ہے، قلعہ عبداللہ بلوچستان کا رہنے والا ہوں. میں 2016 میں نے قائد اعظم لا کالج جوائن کیا اور 2019 میں اب میرا فائنل ایئر ہے. جب آپ وہاں سے یہاں آئے ہیں، آپ ایک مشن کے ساتھ آئے ہو، ایک ویژن کے ساتھ آئے ہوں گے، تو آپ نے اپنے علاقے کے لیے کیا کیا؟ جی فی الحال تو ہمارا فائنل ایئر ہے، پر اب ریسنٹ جو مارچ میں فلڈ آیا تھا بلوچستان میں جس میں 9 ڈسٹرکٹس افیکٹ ہوئے تھے، تو ہم نے قائد اعظم لا کالج اور میم ناصرہ جاوید اقبال جو ہے ریٹائر جسٹس ہے یہاں پہ، تو ان کے کولیبریشن سے ہم نے ایک فنڈنگ کی یہاں پہ 19,000 یا 20,000 سم تھنگ قائد اعظم لا کالج کے اسٹوڈنٹس نے ہمیں دیے، اور اس کے ساتھ لائرز گروپ جو ہے یہاں پہ نفیر احمد ملک صاحب جو ہے، میڈم ناصرہ جاوید اور ان کا گروپ جو ہے، انہوں نے ہمیں 2,20,000 فنڈ دیا ہے. انہوں نے ڈونیٹ کر کے ہم نے وہاں پہ 150 فیملیز کے لیے راشن لیا ہے قلعہ عبداللہ گلستان میں. تو ہم نے وہاں جا کے وہ راشن ڈسٹریبیوٹ کیا ہے ان میں، کیونکہ یہ فلڈ افیکٹڈ پیپل تھے، یہ سارے 5,500 ٹوٹل لوگ اس میں افیکٹ ہوئے تھے. یہ ہمارا تو یہی سٹیپ ہے کہ ہم لے سکتے ہیں اس جب کالج لائف میں، تو یہ ہم نے کیا. جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ 5,000 لوگ ہیں، لیکن تو ان کے لیے انہوں نے کوئی ہیلپ کی ہو جس طرح گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہے؟ ہم تو 150 لوگوں کا راشن یہاں سے لے گئے تھے جو ہماری زیادتی ہم اپنے اوپر ان کا حق سمجھتے تھے. یہاں سے ہمیں نے ان کے باقی سب کچھ بلوچستان گورنمنٹ نے ان کے لیے کیا ہے. خبر نسته دا خالد دا شی واضح کوم چې دا سامان چې دی دا موږ د کومه ځای راوړی دی، دا سامان خو چې دی دا نه د بلوچستان فنډ دی، نه د بلوچستان د فنډ څخه موږ راوړی دی. دا سامان د لاهور ځینې کسان چې دی په لاهور کې چې اوسیږي وکیلان دي، د وکیلان ګروپ دی، هغه د هغو مشره چې ده ناصره جاوید اقبال، دا د علامه اقبال نژور ده. دا د پیسې راکړي د لیک کوټ ته راستولي دي، دا سامان یې په اخیستی دي، دا سامان یې د سیلاب والا متاثرین د سیلاب څخه چې متاثرین سوي د هغه خلکو دپاره یې اخیستی دي. نو ما ته خو در دې دغه زه چې ورسره راستولی یم یا دا زما ملګری ورسره راستولی، چونکې موږ د دې علاقې د ګلستان یو، د دې ځای څخه واقف یو، ما ته خو در دې ځای مطلب غریبانو کمزوري خلک نه رادخ کېدل چې په دا علاقه کې به یې نور ته به خود سامان ورسېدلی، خو دغه علاقې له دا سامان راوړی، دا نه د بلوچستان فنډ دی نه د ایم پی اے فنډ دی، دا د لاهور څخه موږ نن را رسېدلي غرمه او مازدیګر مې دا سامان را لوډ کړی دی د کوټې څخه. دا د لاهور چې چند کسان دي چې هغو موږ ته دا پیسې دوی خپله وراستولي او موږ د لاهور سره ورسره راستولي چې دا سامان په دې کې وکړو. مسئولیت متکم علیکم خدای ستې کور ودان خدای دې جزا و خیر دل درکې. بس ډېره مننه، ډېره شکریہ. آپ جب ادھر آئے لاہور میں آئے تو آپ نے قائد اعظم لا کالج کو کیوں جوائن کیا؟ قائد اعظم لا کالج میں اگر 5 لڑکے آتے یا 8 لڑکے آتے یا 6 آتے، جتنے بھی آتے ان میں سے 3 لڑکے جو ہے وہ اسکالرشپ پہ ہوں گے، 100% اسکالرشپ ہوگی، کامران مرتضیٰ صاحب کے ریفرنس سے ہوگی. تو آپ نے اس ایٹماسفیئر میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیسے کیا؟ ایک تو یہاں پہ یہ نیشنلزم والا سین بہت زیادہ ہے، پر یہاں کے ٹیچر بہت کوآپریٹیو ہے. آلموسٹ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ
one must join Quaid-e-Azam Law College. नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ जो आज मेहमान है जमील, ये कायद-ए-आज़म लॉ कॉलेज के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। ये बलोचिस्तान से आए और इनको कायद-ए-आज़म लॉ कॉलेज ने 100% स्कॉलरशिप दी, ना कि इन्हें इनके साथ दो और बलोचिस्तान के जो स्टूडेंट्स थे उनको भी दी। हमारा मकसद आप तक ब्राइट साइड पहुंचाना है कि हर चीज़ का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है कि कैसे कोई भी आप मतलब अब जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं प्राइवेट लॉ कॉलेजेस की कि उसका पॉजिटिव जेस्चर सोसाइटी के लिए क्या है, इसी तरह हम इंशाल्लाह आपके पास अगली दफ़ा आएंगे। कोई भी सोसाइटी का जो है कोई अगर एक एलिमेंट है वो कैसे अपना पॉजिटिव जेस्चर दे रहा है। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।